آج کل چھٹیاں ہیں اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو خاص کر کے بچے جو ہیں وہ جب اسکول نہیں جا رہے ہوتے ان کے پاس بہت فری ٹائم ہوتا ہے. اس فری ٹائم کو وہ کیسے کنزیوم کرتے ہیں, زیادہ تر بچے ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ کئی کنسرنس کو ریز کرتا ہے کیونکہ پہلے ہی آج کل بچے جو ہے ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, اور پھر جب وہ انکریز ہوتا ہے یہ ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی ایموشنل ہیلتھ کے اوپر بھی بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے. اور اپیرنٹلی شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسکرین ٹائم ہے یہ وقتی طور پر ہے, 1-2 سال کی بات ہے, لیکن اس کے دیر پاس رات ان کی پرسنالٹی پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے یہ اثرات آتے ہیں, کنزا ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. کنزا بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم, اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو. کنزا, دس مین کنسرن جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں, بٹ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ہم اسکرین ٹائم جو بچوں کو دے رہے ہیں اس سے کیا صرف ان کی مینٹل ہیلتھ ہی متاثر ہو رہی ہے, بٹ دیر از سم emotional changes that we do get to witness in their life as well. کورس مینٹل اینڈ ایموشنل چینجز جو دونوں ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, رائٹ. اور یہاں پر صرف ایموشنل اور مینٹل چینجز آر ناٹ ان کوسچن, فزیکل چینجز بھی بچوں میں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں آن دا اسپاٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ لانگ ٹرم آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ برین کی ڈیولپمنٹ میں کتنا زیادہ امپیکٹ کیا ہے اسکرین ٹائم نے. جب آپ بچے کو اسکرین دے رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے اس اسکرین کے تھرو اس کی کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ بیسکلی کین ناٹ ٹیچ اے چائلڈ کہ ہم نے اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. بچہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے ایک پیرنٹ کو اسکرین کے تھرو ریپلیس کرتے ہیں تو فزیکلی طور پہ بچے کا جو برین ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا پراپر طریقے سے, کیونکہ جو اس کا کنٹرول سینٹر آف دا برین ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں ڈیلے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں, اسکرین میں بہت تیزی سے لائٹس چینج ہو رہی ہیں. جب تیزی سے لائٹس چینج ہو رہی ہے تو ایک چھوٹے سے بچے کے دماغ کے لیے وہ فاسٹ اسپیڈ از ٹو مچ. پلس جو بلو لائٹ ہوتی ہے اسکرینز میں, فونس میں, وہ بہت ساری اور چیزیں ڈسٹرب کرتی ہے, جیسے میلاٹونن کو ڈسٹرب کرتی ہے جو کہ سلیپ کیمیکل ہے. جب بچے کی سلیپ پراپرلی نہیں ہے تو وہ پورا دن تھکا ہوا ہوگا, آلریڈی ہائپر ہوگا, غصے میں ہوگا, چڑچڑا ہوگا, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس میں. اور پھر کنٹینیوسلی اسکرین پہ بیٹھنے سے وہ سارے چینلز یا وہ سارے کنیکشنز برین کے جو فزیکل موومنٹ سے یا باہر جا کر کھیلنے سے, لوگوں سے بات کرنے سے, نیو انٹریکشن سے بننے چاہیے, وہ نہیں بنتے. وہ تھوڑے بنتے ہیں, وہ بہت ڈیلیڈ بنتے ہیں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں ایموشنس پہ بھی امپیکٹ کر رہی ہیں اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ تو کر رہی کنزا, ہیں. ہم اس اسکرین ٹائم کے زیادہ استعمال کو جو ریسنٹ ورچوئل آٹزم ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار مان سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یس. آٹزم بیسکلی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے کہ جو بچے کا برین جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر, یعنی کہ برین میں پراپر طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. سو جینیٹیکلی ایسا ہوتا ہے موسٹلی, یا کوئی میوٹیشنز ہوتی ہیں ڈیورنگ دا برتھ آف دا چائلڈ, تو یہ تب ہوتا ہے. لیکن جب ہم اسکرین دے رہے ہیں تو وہی ساری چیزیں اور وہی سارا امپیکٹ, سوڈو آٹزم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, وہی سارا امپیکٹ اسکرین کے تھرو بچے کے ڈیولپمنٹنگ برین کے اوپر پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. بچے کا برین نہیں ڈیولپ ہو رہا, وہی سیم چیز ہے جو آٹزم میں ہو رہی ہے, رائٹ. اے ڈی ایچ ڈی میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے, آٹزم میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. سو وہ ایک سوڈو اے ڈی ایچ ڈی, سوڈو آٹزم کریٹ کر رہا ہے, وہی سارے سمپٹمس کریٹ کر رہا ہے. دا اونلی ڈفرنس از اسکرین والا ورچوئل آٹزم, یعنی ورچوئل آٹزم جو ہے اور جو دوسرا آٹزم ہے اس میں یہ ڈفرنس ہے کہ ہم اس کو تھوڑا ٹریٹ کر سکتے ہیں زیادہ آسانی سے, اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فوکس نہیں کر پاتا, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اے ڈی ایچ ڈی ہوا ہے بچے کو, ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا. اور اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے, پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ان کا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے, تھکتا نہیں ہے. پھر کچھ پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ سوتا نہیں ہے. کیا ان سب کے پیچھے بھی اسکرین ٹائم ہی ہے زیادہ تر؟ ڈپینڈ کرتا ہے. یس وی کین, اگر ہم اسکرین ٹائم کے ریفرنس سے بات کریں تو یس دیر از اے لاٹ آف امپیکٹ آف اسکرین ٹائم ان دس سچویشن, کیونکہ فلکرنگ لائٹس جو کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں, فون ہاتھ میں آپ کا بچہ آلریڈی ریوالو کر رہا ہے, مطلب اسکرول کر رہا ہے اسکرین پہ, تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, مائنڈ ایک چیز سے دوسری چیز پہ کنٹینیوسلی جمپ کر رہا ہے, اس کو ایک چیز کو پراپرلی پروسیس کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا, یعنی کہ وہ فل ڈیٹیل میں جا کے ایک نارمل برین کی طرح وہ چیز نہیں دیکھ رہا, لیکن اٹ از جمپنگ فرام ون ٹو اندر کانسیپٹ. So when that is it overstimulates the child. جب overstimulation ہے تو ADHD ہوگی یا ADHD کے symptoms ہوں گے. So that's how it is. And اگر بچہ hyper active ہے and he is not calming down and he is not sleeping, تو there is a high chance کہ اس کو clinical attention تھوڑی سی چاہیے. But yes, screen plays a huge role here. All right, thank you so much کنزا فاطمہ. کنزا ثنا عمر ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں اور اس معاملے پہ گفتگو کر رہی تھیں. دس از بیکمنگ کلیشے, وی آل نو کہ اسکرین ٹائم بچوں کے لیے بڑا ہی ڈسٹرکٹیو ہے, لیکن کوئی بھی بچہ جان بوجھ کے یہ نہیں کر رہا unless اس کے پیرنٹس اس کو اس چیز کی عادت دلا رہے ہیں
کہ جناب اگر اب بچہ ضد کر رہا ہے لو بیٹا یہ لو, اگر بچہ کچھ مانگ رہا ہے یہ لو بیٹا یہ لو. سو دا تھنگ از کہ اس سے پہلے کہ بچوں پہ ذمہ داری کا بار ڈالا جائے, کیوں نہ ذمہ داری کا بار ان کے گارجین, ان کے پیرنٹس پہ ڈالا جائے اور اس سے زیادہ بھی سوسائٹی پہ بھی جائے, آپ وقت دے دیں. یس ایبسلیوٹلی, سوسائٹی پر اس لیے کیونکہ کیا کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچے کو گھر سے نیچے کھیلنے کی اجازت دے سکتا ہے, قریب کہیں گھر سے کھیلنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو ایونچولی پیرنٹس کے پاس وہ جو فلیٹس میں رہتے ہیں کیا آپشن موجود ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.